اپنی عبادت سے بہت ہی اچھا تعلق پیدا ہو چکا ہو، اور یہ ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات علیہ، بلند صفات بس جائیں۔ ہر ایک بھائی ایمان اپنے مولا کریم سے جڑا رہے، کنیکٹڈ رہے، اور اس کو بوجھ نہ بنائے بلکہ راحت قلب اس کو بنائے، سرور زندگی اسے بنائے، اس کو انجوائے کرے، اور اس کے بغیر اس کو پریشانی ہو، بے قراری ہو۔ تو ایسا ایمانی رشتہ رب العالمین کے ساتھ مطلوب ہے۔ تو بائیمانوں سے پھر کہا جا رہا ہے ان تتقوا اللہ، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے، ان تتقوا اللہ، بے ادبیوں سے، کسی بھی قسم کی بے ادبی ہو، زبان سے ہو، آنکھوں سے ہو، کانوں سے ہو، دل و دماغ سے ہو، ہاتھوں سے ہو، پاؤں سے ہو، کسی بھی طرح جو بے ادبیاں ہیں، سیئات ہیں، بری عادتیں ہیں، برے کلام ہیں، بری چیزیں ہیں، ان سے آپ پرہیز جب کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے مطابق 100% زندگی گزارنے کی آپ کوشش کریں گے، جس کو سعی بالغ کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی کوشش کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ جئیں، اللہ کے ساتھ رہیں، تو فرد کے لیے بھی، ایک شخص کے لیے بھی، اور معاشرے کے لیے بھی، کمیونٹی کے لیے بھی، نیشن کے لیے بھی کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالی آپ کے لیے فرقان بنائیں گے جو حق و باطل میں امتیاز کرے گا، آپ کو ایک خصوصی امتیازی شان رب العالمین عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے ہی فرقان جامع فیصلہ، یعنی اگر اپنی دین کی حفاظت کے لیے آپ کو میدان میں کودنا پڑا اور آپ کے اندر ٹھیک ایمان ہے، ٹھیک تقوی ہے، تو وہاں بھی آپ کے لیے رب العزت والجلال کامیابی کا فیصلہ عنایت فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی جہاں بھی آپ رہیں، مشرق میں یا مغرب میں یا جنوب میں یا شمال میں، کسی بھی جگہ جہاں بھی آپ رہیں اور تقوی کے ساتھ، تقوی کی پابندی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، یجعل لکم فرقانا، تو رب العزت آپ کی شان کو بلند کر کے رہیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کم ہمت مت ہو جاؤ، باہمت رہو، غم زدہ مت بن جاؤ، آپ ہی سربلند ہیں، اے اہل ایمان آپ ہی سربلند ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر سچا پکا ایمان ہو۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، وعدہ غلبہ ہے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ کسر ہے ایمان میں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ با ایمان ہی سر بلند رہیں گے،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر بلندی نہیں ہے، سیادت قیادت نہیں ہے، تو ایمان میں قصر ہے، ایمان میں کوتاہی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے. اے بھائی مانو، یمن ٹھیک ٹھاک ایمان شرک نش پاک، کفر نش پاک، الحاد نش پاک، انکار نش پاک، بے ادبیوں نش پاک، اور سعادت سمجھن دین و ایمان مطابق سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری، چاہے کاروبار اشتن، مزدوری اشتن، کام گزارنی چاہن، زبردست کوشش کران. اگر ہسا تھی ون رب العالمین سدو ظاہری باطنی نافرمانیو نش بچ زندگی گزاریو، کاروبار کریو، ملازمت کریو، یجعل لکم فرقانا، رب العالمین تہ عطا عنایت فرقان، حق و باطلس درمیان کرو تہ رہبری، حق کیا شو باطل کیا تیت آس تہنز صاحب فراست عقل دل ایک دم در فکری، حق کیا شو باطل کیا شو، تو حقس کن پکیو اور باطلس کرو چھٹی. اتھے کن تہذ شان کڑ نن رب العالمین سرسی دنیاس مز یم ساتن تھی ڈٹت روزیو ٹھیک ایمانس پہ تو ٹھیک عمل صالحس پہ باستقامت. اصل چیز یہی ہے کہ عالم اسلام کے اندر ضعف ایمان ہے، ہمارے اندر بھی ضعف ایمان ہے. ہمارا بھی اللہ سے جو تعلق ہے بہت ہی کمزور قسم کا ہے، اور ایمان نام ہے یقین محکم کا. ہم سائنس ہماری وراثت ہے، لیکن سائنس جو ہے یہ کسبی ہے، اس کو انسان حاصل کر سکتا ہے. لیکن ربانی علوم جو وحی کے ذریعے سے انسپائر ہوتے ہیں، ان کو کوئی اپنی ذہانت سے، انٹیلیجنس سے، فطانت سے حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو بہت ہی جرات کے ساتھ یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ اسلام کو سائنس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، الٹا ہے. اسلام ہی اگر تصدیق کرے کہ کوئی فلاسفی کا قانون یا سائنسی ضابطہ اگر دین حق کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر دین حق کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریجیکٹ کرنے کے لائق. ایسا محکم ایمان اہل ایمان کے پاس ہونا ضروری ہے. ہاں، رب العزت والجلال نے انبیاء کے ساتھ میزان اور حدید، سمجھا گیا، انصاف کی ترازو کے ساتھ الحدید کی طرف بھی رہبری فرمائی. تو الحدید کو ہم نے بس جو اس کو مقام دینا تھا نہیں دیا، یہ سورہ حدید ہی میں ہے. تو بہرحال اس جانب بھی توجہ مبذول کرنے کی اشد ضرورت ہے. فی الحال ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ایک بائیمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو محکم بنائے اور شریعت طیبہ اور سنت طیبہ کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اس کا نظم ہر محلے میں، ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور مساجد میں بھی قرآن کریم کی مستند تفاسیر پڑھانے اور پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کا نظم قائم کیا جائے. کب تک ہم اس قرآن مقدس پر
ظلم ڈھاتے رہیں گے، ورنہ پٹتے رہیں گے۔ تو سب سے زیادہ پریفرنس کے لائق، ترجیح کے لائق قرآن عظیم ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اس کی کیا خدمت کی؟ زیادہ سے زیادہ تجوید سیکھتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں اور پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے آگے جا کر چند ہی لوگ ٹھیک سے تفسیر پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں، ایسے اہل علم بھی بہت کم ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد ٹھیک سے تفاسیر کو دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی بہت کم۔ پورے عالم اسلام میں ایسے لوگوں کی تعداد بس بہت ہی کم ہے، گنے چنے، جو قرآن عظیم کی ٹھیک سے تفسیر مطالعہ کرتے ہیں تدبر کے ساتھ، اور ان کے تقاضوں کے بارے میں پھر فکر کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو تفسیر کے بعد پھر تعمیل کی کوشش کی جانی چاہیے، فرد بھی اور ملت بھی، ہر ایک بائیمان قرآن کریم کے مطابق اس کی مستند تشریح اور تفسیر کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرے، پریکٹیکلی چلتا پھرتا قرآن بنے۔ وہ ہے ماشاءاللہ قرآن کریم کا مطلوب شخص، مطلوب مومن، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی۔ تو ایسوں کی ضرورت ہے، یہ نہیں بس عالم اسلام میں خوب تلاوت ہوئی، آپ نے کتنے گردان کیے، اس نے کتنے گردان کیے، بھائی ایسے تلاوت کرو کہ رب العزت والجلال خوش ہو جائے، ایک ایک آیت آپ سمجھ کر پڑھیں، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ گویا کوالٹی کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں کوانٹٹی کی فکر ہے۔ کم از کم فردن ہر ایک کوشش کرے کہ میں قرآن عظیم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ کیوں؟ یہ تو ہدایت کے لیے کتاب آئی ہوئی ہے، اس کے انوار ہماری زندگیوں میں نمودار ہونی چاہیے، نہیں ہو رہا ہے ایسے، تو تب تک ہمیں یہ فرقان امتیازی شان مل نہیں سکتی۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ پاک آپ کے سیئات کو، برائیوں کو دور کریں گے، ویغفر لکم، اور آپ کو معاف کریں گے۔ دراصل رب العزت والجلال لامحدود حد تک، اس میں حد ہے ہی نہیں، لامحدود طریقے سے بزرگ ہیں، ذوالجلال ہیں، ذوالمجد ہیں، مجید ہیں، مقدس ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ بلند مرتبے پر تمام مخلوقات میں رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ بے ادبی سے بچائے، مقامات اور بھی آگے ہیں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ ہاں آپ کے سمجھ میں آ گیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہستی وہ بہت بلند ہے، اگرچہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مقام دیا، لیکن مقام کے اوپر بھی کئی مقامات ہیں، کئی نہیں، لامحدود۔ اسے میں آ گیا، اس لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ،
اور اس کے علاوہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ خلاف اولا، کیونکہ حضور معصوم ہے، خلاف اولا کوئی کام ہوا ہو یہ افضل کے خلاف تو استغفار کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے چونکہ رب العزت والجلال قدوسیت میں تقدس میں بھی لامحدود ہے، جہاں حضور پہنچے وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن مقامات اور بھی لامحدود ہے۔ انسان کے لیے جس مقام پر زیادہ سے زیادہ پہنچنا ممکن ہے وہاں تک رسول پاک پہنچ گئے، اس سے آگے کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، لیکن مقامات اس سے بھی بہت بلند بالا ہے۔ آگے سے کیوں رب العالمین لامحدود ہیں، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ اچھا، یغفر لکم، اللہ پاک آپ کو معاف کریں گے، کیونکہ بعض کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے، اب معاف کرنے کی کیا ضرورت؟ بھائی ہماری کوئی عبادت سلیقے کی نہیں ہوتی ہے، باوجود کہ ہم بہتر سے بہتر عبادت کریں پھر بھی اس میں کمی ہوگی، قصور ہوگا، اس لیے ہمیں معافی کی ضرورت ہے۔ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ کو معاف کریں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل کے مالک ہے، ایسا فضل جو لامحدود ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہار بننے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ شرط یہی ہے کہ باستقامت آپ جبل استقامت بن جائیں، استقامت کے پہاڑ بن کر آپ حق پر جمے رہیں اور اپنے دین کی دفاع کریں، تہذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں، مقدسات مساجد وغیرہ کی حفاظت کریں، اس میں آپ کوتاہی نہ کریں۔ اور دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر ایسی کوششیں صدیوں سے کی جا رہی ہیں اور بالکل ان کا کام جاری ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے سمجھ لیجیے بے خبر ہیں، غفلت میں ہیں، اس طرح بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، خصوصاً جو نیو جنریشن ہے، پتہ نہیں ان کو کس جانب دھکیلا جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنی تمام اولاد کو دین سے روشناس کریں، ان کو دین سکھلائیں، اور اس کے لیے کم از کم ہر محلے میں مکتب کی شکل میں تعلیمی بندوبست کا چارہ کیا جانا چاہیے۔ اور یہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، یعنی فرض کے درجے میں، ورنہ مسلمان گناہ گار ہو جائیں گے۔ خاص عام تک بات پہنچنی چاہیے۔ کل یہاں ایک شخص آیا تو اسے کچھ ضرورت تھی، میں نے کلمہ پوچھا تو ٹھیک سے یاد نہیں تھا، میں نے پوچھا آپ کا خدا کون ہے، آپ کے نبی کون ہے، تو گڑبڑ بہت ہی سمجھ لی مشرکانہ باتیں کہنے لگا، اتنا بے خبر دین سے۔ یہی حال عوام الناس کا ہے، بے خبر، عوام الناس بے خبر۔ اپنے گھروں میں اس کا نظم کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف سورہ فاتحہ میں ہے،
آیت الکرسی میں ہے، سورہ اخلاص میں ہے، دوسرے مقامات پر ہے، اسماء الحسنہ میں ہے، عقائد اسلامیہ میں ہے. خود سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ. خصوصاً العقیدۃ الطحاویہ، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. یہ اہل سنت والجماعت کی غیر معمولی مستند کتاب ہے، اور عالم اسلام میں یہ متین سمجھا جاتا ہے. اس کا متن اسی لیے آج مختلف جو وہ باہر مدعی نبوت نکلا ہے، کئی ایسے خبیث لوگ ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، ختم نبوت کا علم ہی نہیں ہے، مساجد میں اس کا انتظام ہی نہیں کیا جا رہا ہے. کمزور قسم کے لوگوں کو امام بنایا جاتا ہے جن کے اندر زیادہ قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. اس لیے بہترین اہل علم، مفتیان کرام ہو، ماشاءاللہ مفسر ہو، محدث ہو، محقق ہو، ایسے لوگوں کو لایا جائے، امام پیشوا بنایا جائے، پھر وہ درس قرآن دیں گے، درس حدیث دیں گے، اور عقائد سکھائیں گے. اہل حق، اہل سنت والجماع جو عقائد حقہ ہیں ان کو سمجھائیں گے، ورنہ ایمانی کامل حاصل نہیں ہو سکتا ہے، تقوی کامل حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور اپنے لوگوں تک، اپنی ذریت تک پیغام حق ٹھیک سے پہنچایا نہیں جا سکتا ہے. یا الذین آمنو، اے با ایمانو، ان تتقوا اللہ، اگر تُہۍ تقوی شعار بنیو، ظاہری باطنی لۄکٹیو بڑیو تمام گناہو نش بچیو، رب العالمین سٕنٛز عبادت کریو خوشی سان. تٔتھۍ چھِ ونان طاعت، طاعون، طاعت خوشی سے حکم ماننا، مٔرۍ نہٕ کینٛہہ. تمی چھِ أسۍ بیمار مسلمان. اس کو طبیعت ثانیہ، دوسری طبیعت بنانا ہے کہ امہِ ورٲے گژھو أسۍ بے قرار گژھٕنۍ. وضو گژھِ نہٕ نعمت سمجھُن، وضو، غسل گژھِ نعمت سمجھُن، آب گژھِ نعمت سمجھُن. اگر صبح نیند سے اٹھ کر اگر پانی خدا نہ خواستہ غائب ہو جائے، قرآن بھی یہ وارننگ دیتا ہے، اگر تو آپ کیا کرو گے؟ کس چیز سے استنجا کرو گے؟ کس چیز سے وضو کرو گے؟ کس چیز سے غسل کرو گے؟ چاول میں کیا ڈالو گے؟ خاک ڈالو گے؟ پینے کے لیے کیا چیز پیو گے؟ واللہ ایک ایک ڈراپ، ایک ایک قطرہ اس کا خالق بنانے والا صرف رب العالمین ہے، اور لامحدود خزانے رب العالمین نے پانی کی عنایت فرمائے ہیں، رزق کی عنایت فرمائے ہیں، لیکن ہم سب غفلت کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. سائنسدان بھی میجارٹی میں گمراہ ہیں. سائنس فار سائنس یہ سیکھ رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، اور لوگ پڑھ رہے ہیں. سائنسدان بھی بلائنڈ ہے. وہ اس کا فارمولا بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن فارمولا کو امپلیمنٹ کر کے ایک ڈراپ آف واٹر نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کو فرام نتھنگ اس کو بنانا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز یا میٹیریل سے نہ بنائیں، یہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے عدم سے He has created everything from nothing. سائنسدان بھی نابینا. یہ تو انبیاء کی برکت سے ہمیں تھوڑی روشنی ہے، تھوڑا نور ہے، ورنہ ہم بھی تباہ ہو چکے ہوتے. تو اکثر سائنسدان تباہ اور برباد. میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ سائنسدان مشتی میں ہے، سوچ رہا ہے سٹارز کے متعلق،
گیلیکسیز کے متعلق، بلیک ہولز کے متعلق، اور اسے پروفٹ ہوڈ کی پتہ نہیں کہ کوئی پیغمبر بھی تشریف لا چکا ہے، اللہ نے آخری کتاب بھی بھیجی ہے، اس سے بے خبر ہے، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس ماحول میں کوئی بھی انسان اگر اس تک آخری پیغمبر کی میسیج پیغام نہیں پہنچا، قرآن کریم کا پیغام نہیں پہنچا، پھر بھی اس سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں رب العالمین نے اس سوال کا جواب پوشیدہ رکھا ہے، چاہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائے، کیونکہ رسول پاک کا اعلان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نیو بارن بچہ، نوزائیدہ بچہ ٹھیک فطرت پر، ٹھیک اللہ کی فرما برداری کی صفت پر پیدا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ سلامت رہے، والدین اور ماحول اسے تباہ نہ کرے، تو وہ اپنے مولا کو ضرور ڈھونڈے گا۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی نبوت سے پہلے بھی چند لوگ تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ سودی لین دین نہیں کرتے تھے، وہ بدکاری نہیں کرتے تھے، ان کو حنفاء کہتے ہیں، حنیف لوگ، اللہ پر ایمان لائے ہوئے، حالانکہ کوئی وحی اس وقت موجود نہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا، لیکن سوسائٹی، والدین، معاشرہ اس کو تباہ کر دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک شخص کے لیے بھی قانون ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی سکالر ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی پیشہ ور ہو، ہر ایک اگر تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، جو بھی ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے رضا کے مطابق، دین کے مطابق، سنت طیبہ کے مطابق کوئی تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو ضرور رب العزت والجلال اس کو دنیا ہی میں سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے، اور بحیثیت ملت اور قوم اگر اس کا نظم کیا جائے، وہ قوم انشاءاللہ سربلند ہو کے رہے گا۔ رب العزت والجلال ہم سب کو فہم سلیم نصیب فرمائے اور دین کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔